شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اے ہمارے رب، بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور سب مؤمنوں کی مغفرت فرما جس دن حساب ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران دین و ملت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے مختلف دعائیں ہیں، اور آپ کی سیرت اقدس کا ایک تاریخی پہلو ہے جو قرآن حکیم ہمارے سامنے لا رہا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں سماعت کی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش والا حکم، یعنی اپنے بیٹے اسماعیل سے جدائی، یہ سماعت کیا۔ پیغمبرانہ عزیمت، استقامت، صبر کے احساسات ہم نے سماعت کیے، اور پھر اپنی اولاد کی خاطر اور اپنی اولاد کے لیے ان کی دنیا کے اچھا ہونے کی دعا کرنا اور ان کے آخرت کے اچھا ہونے کی دعا کرنا، یہ چیز بھی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے الفاظ میں ملاحظہ کی ہے۔ آج کی نشست میں جو پہلی آیت جس میں کہا تو صرف اتنا گیا ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے میرے رب، اے ہمارے رب، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں تو وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تجھے اس کا بھی علم ہے۔ کلمات تو صرف اتنے ہیں، لیکن ان کلمات کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانی مخفی آرزوؤں کا حوالہ قائم فرمایا ہے۔ چونکہ مسلسل دعائیں آپ کی طرف سے جو ہوئی تھیں ان کا بیان قرآن حکیم لا رہا ہے، تو پیچھے بھی دعا ہی تو تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ دعائیں تھیں جو پچھلے سبق میں ہم نے سیکھی تھیں کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنے بیٹے کو میں نے تیرے مقدس گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے اس کی ماں کے ساتھ، تو اب ان کو نماز قائم کرنے کی توفیق بھی عطا کرنا، لوگوں کے دل بھی ان کی طرف مائل کرنا، اور ان کو پھلوں سے روزی بھی عطا کرنا۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت سے ما قبل اور پیچھے ہم نے یہ ابھی دیکھا کہ دعائیں چل رہی ہیں، اور جو آیت میں نے ختم کی ہے اس کے بعد چند الفاظ آئیں گے تو پھر ایک اور دعا کا حوالہ ہوگا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ الغرض پہلے بھی کچھ دعاؤں کا حوالہ ہے، آخر میں بھی کچھ دعاؤں کا حوالہ ہے۔ درمیان میں جو یہ جملہ بولا گیا اور یہ کلام ذکر کیا گیا کہ اے ہمارے رب،
جو ہم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے۔ اس پر ائمہ تفسیر نے ارشاد کیا کہ انسانی آرزوئیں نہ جانے کتنے رنگوں کی ہوتی ہیں۔ بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں، بہت ساری دعائیں ہماری ایسی ہیں کہ اگر ہم سر عام کر لیں، پبلک میں بیٹھ کر مانگ لیں اور کسی کو ہمارے اس مانگنے کا علم ہو جائے تو شاید ہم اتنا برا محسوس نہیں کرتے۔ بھائی دیکھو مثلاً ہم یہ دعائیں ہم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اے اللہ ہمارے رزق کو زیادہ فرما دے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری دعائیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ چونکہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی محراب اور منبر میں اللہ مجھے داخل ہونے کی توفیق دے دیتا ہے، تو جو بھی محراب نشین شخص ہوتا ہے، میری مراد ہے کوئی عالم ہو، میری مراد ہے کوئی خطیب ہو، تو ان کے پاس میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا، لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت ایک معاملہ ہے، دعا کرنا۔ میں کہتا ہوں یار خیر ہو، کیا بات ہے، بس آپ چھوڑیں نا اس بات کو، آپ چھوڑیں نا اس بات کو، بس ہے کچھ معاملہ، آپ دعا کر دیں۔ تو اصل میں وہ بندہ مانگنا بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ بندوں میں سے کسی بندے کو پتہ نہ چلے، وہ اسے چھپا کر بھی رکھنا چاہتا ہے، کچھ اس کی مخفی آرزویں ہوتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ جیسے کہ آج کل کے نوجوان، انہیں بیچاروں کو وہ اپنی محبتوں کا چکر لگا ہوا ہے، نشہ لگا ہوا ہے، جو اپنی محبتیں پانا چاہتے ہیں، یا میں کہتا ہوں کوئی نمازی پرہیزگار متقی قسم کا شخص ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے رزق کی فراوانی بھی چاہتا ہے، تو لیکن اسے شرم اور حیا بھی آتی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے خطیب صاحب اللہ سے پیسے مانگ رہے ہیں، حالانکہ غلط چیز تو نہیں ہے، کوئی برا عنوان تو نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، یار ہو کر عالم تو پیسے مانگ رہا ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں انسانی زندگی میں جو اللہ سے مانگنا بھی چاہتا ہے اور اسے چھپانا بھی چاہتا ہے، تو ایسی دعاؤں کے کرنے کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ وہ بھی تو تجھے پتہ ہی ہے نا جو ہم چھپا رہے ہیں، تو ہمیں وہ بھی عطا فرما دے، اور جو ہم لوگوں میں ظاہر کر کے مانگ لیتے ہیں تو تو ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ تو ایسی دعاؤں کے کرنے کا ایک ڈھب ہے جو کہ ان کلمات سے ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی مضبوط پہلو تفسیر کا وہ ہے جو میں اب آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ ابھی تک تو میں نے آپ کے سامنے ان کلمات کی وضاحت یوں کی کہ ہم بہت کچھ چھپا کر مانگنا چاہتے ہیں یا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، تو پھر بھائی دیکھو نا کوئی متقی آدمی ہو تو وہ اللہ کے سامنے یہ کہے گا تو اس کے تقوی کا اندر سے اس کو یہ احساس اسے روکے گا نا کہ یار تو اللہ سے یہ کہے گا اے اللہ فلانی لڑکی سے میری شادی کروا دے، تو یہ شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے؟ اب اس کی طلب ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ وہ زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ سے یہ پہلو بیان کیا، لیکن جو میں اب آپ کے سامنے کہنے والا ہوں اس میں متقی ہو تو اس کا بھی یہ عنوان ہے، کوئی گناہ گار ہو تو اس کا بھی یہ عنوان ہے، کوئی بوڑھا ہے تو اس کا بھی یہ عنوان ہے، کوئی جوان ہے تو میں کہوں گا کہ میرے دوست اس کا بھی یہ عنوان ہے، اگر مرد ہے تو اس کا بھی یہ عنوان ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کا بھی یہ عنوان ہے۔ یہ عنوان جو میں اب آپ کے سامنے کہنے والا ہوں، یہ دیکھیے کئی بار ہم محسوس کرتے ہیں اور ہم محسوس کر جاتے ہیں، بھوک لگے تو ہم محسوس کر جاتے ہیں کہ لگ گئی ہے بھوک، طلب پیدا ہوتی ہے کہ اب روٹی ملنی چاہیے۔ اچھا پیاس لگ جائے تو ہم محسوس کر لیتے ہیں، طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ اب پانی مل جانا چاہیے۔ ٹھنڈ لگ جائے تو ہم محسوس کرتے ہیں تو طلب ہوتی ہے جی اب گرم لباس ہونا چاہیے۔ بیمار ہو جائیں تو ہم محسوس کر لیتے ہیں اور طلب پیدا ہوتی ہے کہ اب ہمیں میڈیسن اور دوائی اور علاج دستیاب ہو جانا چاہیے۔ لیکن یقین جانو تمہیں نہیں معلوم ہے، یہ نقاب ہٹایا ہے، یہ پردہ سرکایا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے،
تمہاری بہت ساری ضرورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں وہ تمہارے احساس میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، اور تم محسوس بھی نہیں کرتے ہو کہ یہ بھی ہمیں چاہیے، ہمیں یہ بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ میں یہ بات کس حدیث شریف سے آپ کے سامنے لانے لگا ہوں؟ دیکھیے گا، عنوان میرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہیں، وہ ہمارے ذہن سے پوشیدہ ہیں، وہ ہمارے خیالات سے پوشیدہ ہیں، وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے تصورات سے پوشیدہ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ بھئی دیکھنا ذرا، رسول اللہ علیہ السلام کا یہ جملہ مبارک، کیا اس سے یہ عنوان نہیں سیکھا جا سکتا کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ جو کچھ بندہ مانگتا ہے تو وہ فوراً اسے عطا کر دیا جاتا ہے؟ یہ جملہ میرا عنوان نہیں تھا، یہی حدیث میں آگے لے جانے لگا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، جو وہ طلب رکھتا ہے، بندہ جو کچھ محسوس کرتا ہے نا کہ مجھے یہ چاہیے، اللہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ تو فی الحال اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، البتہ پھر اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور ضرورت ہوتی ہے بندے کی جو پوری کر دیتا ہے، یا اس سے کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے۔ بس میں یہی جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ بندے کے احساس میں یہ تھا کہ میری ضرورت یہ ہے، اس نے وہ مانگا، لیکن اللہ جانتا تھا کہ اس کی اب ضرورت یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے جو بندہ مانگ ہی نہیں سکا ابھی تک۔ وہ مانگ ہی نہیں سکا کہ میری ضرورت تو یہ تھی، اس کی اپنی ضرورت اس سے پوشیدہ رہی، اس کی جو اپنی حاجت تھی وہ اس سے پوشیدہ رہی۔ تو پھر آئیے میں ایک دم سے اپنے عنوان کی طرف بڑھ جانے والا ہوں۔ رب کائنات کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ ہم تو وہی بول سکیں گے نا جو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور تو وہ رب ہے، تو وہ ضرورت بھی ہماری جانتا ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو چکی ہے۔ ہم جس اپنی ضرورت کو نہیں جانتے، اے ہمارے رب تو اس ضرورت کو بھی جانتا ہے۔ میں کہوں گا کہ توحید کا کمال رشتہ ابراہیم خلیل اللہ اظہار میں لا رہے ہیں، اپنے رب سے کمال درجے کی بندگی کا احساس ہے جو بیدار کر رہے ہیں، اور اپنے اللہ سے وہ محبت کا تعلق جو قائم رکھنا چاہیے اس کا بڑے باریک بینی کے ساتھ آپ نے یہ انکشاف ہمارے سامنے کر دیا ہے کہ جس رب کی بندگی کی دعوت انبیاء دیتے ہیں، جس خدا سے قریب کرنے کا عنوان اللہ کے رسول چھیڑتے ہیں، اے لوگوں کہیں تم جان جاؤ تو تمہاری عقل ورطہ حیرت میں گم ہو جائے کہ وہ تمہارا رب تمہارے ساتھ اتنا کرم کرتا ہے، اتنی مہربانیاں کرتا ہے، اور اس اللہ کی تم پر اتنی عطائیں ہیں کہ تمہاری وہ ضرورتیں جو تم نہیں جانتے ہو اللہ انہیں جانتا بھی ہے اور پورا بھی فرما دیتا ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے ان ہماری ضرورتوں کو بھی جو ہم پوشیدہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ہم سے مخفی ہیں، وما نعلن، اور جو کچھ ہم ظاہر کر دیتے ہیں تو انہیں بھی جانتا ہے، فی الارض ولا فی السماء۔ بھئی میں دیکھو میں ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ہے کچھ ایسا، وہ جو پہلے عنوان تھا نا وہ اس پر بڑا کلک کرتا ہوا سا جملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک صاحب ہو، شریف ہو، پارسا ہو، متقی ہو، تو میاں اس کی بیوی اسے تنگ کرے، وہ اسے گالیاں دے، اسے جھڑکیاں دے اور اسے دھکے دے، تو اب بتاؤ بھلا کیا ایسا بندہ جب کسی مولانا کے پاس دعا کروانے کے لیے آئے گا تو کیا آ کر یوں کہے گا مولانا میری بیوی مجھے مارتی ہے، دعا کرو اللہ وہ مجھے نہ مارا کرے؟ تو کچھ ایسا راز میرے ذہن میں آ گیا نا کہ جو ہم مانگنا بھی چاہتے ہیں چھپانا بھی چاہتے ہیں، تو کیا اگر آپ اپنے بزرگوں کو یہ کہو گے بابا جی میری بیوی نے رات کو مجھے دھکے مارے ہیں تو دعا کرو آج کے بعد دھکے نہ مارے، یہ کیسا مسکرا سا دینے والا انداز ہے، اور ہے گھروں میں یہ۔ اب میں پاکستان میں بھی ایسا ہے لیکن باہر کے ممالک میں تو کچھ زیادہ ہی ایسا ہے۔ مجھے اطلاع ہوئی کہ اگر لڑکا پاکستان سے بیاہ کر چلا جائے اور لڑکی ادھر کی ہو تو سمجھو کہ اب لڑکے کی خیر نہیں ہے، اور اگر لڑکی پاکستان سے جائے اور لڑکا اگر ادھر کا ہو تو سمجھو کہ اب لڑکی کی خیر نہیں ہے۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن یہ منفی خرابیاں رکھنے والے ذہن بھی تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا جی آئیے، اب میرا عنوان کھل چکا تو اب میں اگلی آیت کی طرف منتقل ہو جانا چاہوں گا۔
اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرما لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل پیغمبر عطا فرمائے اور اسحاق پیغمبر عطا فرمائے۔ یار میں ایک جملہ رک کر کے آپ سے کہہ دوں تو اچھا نہیں لگے گا آپ کو کہ صرف اولاد ہی نہ مانگا کرو اللہ رب العالمین سے، صرف اولاد ہی نہ مانگا کرو، بلکہ اولاد مانگنے کے ساتھ ساتھ کہا کرو نا اے اللہ جو مجھے بیٹا تو عطا فرمائے نا، مہربانی کرنا وہ صرف بیٹا ہی نہ ہو، بیٹا میرا ہو لیکن غلام رسول اللہ کا ہو۔ اے اللہ جو تو مجھے بیٹی عطا فرمائے نا، مہربانی کرنا وہ صرف بیٹی ہی نہ ہو، وہ میری تو لگے بیٹی لیکن میری آقا کی وہ باندی لگے، وہ ان کی وہ نوکرانی لگے، ان کی وہ خادمہ لگے، کچھ اس طرح کی دعا کیا کرو۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے بھی لیے ہیں اللہ سے، پہلا بیٹا دیکھو اسماعیل ہے، تو صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ عالم ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ ولی ہے، رب کائنات نے کہا وہ اللہ کا نبی ہے، اور دوسرا بیٹا جو اللہ نے عطا فرمایا تو صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ بیٹا ہے، وہ عالم ہے، وہ زاہد ہے، وہ پارسا ہے، وہ متقی ہے، اللہ رب العالمین نے دوسرا بھی انہیں پیغمبر ہی عطا فرمایا۔ تو اپنی اولاد بھی رب سے مانگا کرو اور اس اولاد کی سلامتی کی دعا بھی رب سے مانگا کرو۔ مجھے وہ ایک دعائیہ جملہ ہے یاد پڑتا ہے، میں نے یہ جملہ سیکھا تھا اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے، کہ جس زمانے میں بعض اوقات پتہ نہیں تاریخ اور سیرت کا کون سا جملہ ہوتا ہے لیکن وہ چلتے چلتے کسی عنوان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو حضور رحمت عالم ابھی دودھ پینے کے زمانہ میں تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں اور انہیں لے کر کے تو اپنے بستی میں چلی گئیں۔ تو اب جو حضرت حلیمہ کی پہلی اولاد تھی جن میں بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں، انہوں نے ایک خوبصورت ترین بچہ دیکھا نا تو مصطفیٰ جان رحمت کو، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی رسول اللہ کے ساتھ کھڑی ہوئی نا سرانے میں، وہ چھوٹا بچہ دیکھا تو پتہ کیا دعا کی، اے اللہ میں اسے گبرو جوان دیکھنا چاہتی ہوں، یعنی صرف یہ نہ کہا کہ اس کی خیر ہو جائے اس کا بھلا ہو جائے، وہ بڑی دور کی دعا کی، میں اسے گبرو جوان دیکھنا چاہتی ہوں۔ مانا کیا تھا کہ اے اللہ کہیں یہ بچپن ہی میں ہم سے جدا نہ ہو جائیں۔ انہیں کیا معلوم تھا اس وقت کہ یہ جدا ہونے والے نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بڑا کام کرنا ہے، لیکن کچھ دعائیں وہ لمبے زمانوں تک وہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اے اللہ، تو ایسے ہی میں آپ سے کہتا ہوں اپنے رب سے دعا کرو، اے اللہ مجھے عالم بیٹا عطا فرما۔ اب یہ عالم بیٹے کی دعا کرنا اگر قبول ہو گئی تو سمجھو کہ صرف بیٹا ہی نہیں ملے گا، یہ بیٹا پیدا بھی ہوگا، وقت گزرے گا، یہ جوان بھی ہوگا، یہ پلے گا بھی، یہ مساجد بھی گھومے گا، یہ مدارس کی سیر بھی کرے گا، یا علم کا دروازہ بھی کھٹکھٹائے گا، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیے ہوئے محراب اور منبر میں بیٹھا نظر آئے گا۔ تو یہ اس طرح کی دعا کرنا، یہ سمجھو کہ بڑی لمبی آپ نے دعا کر لی ہے، بہت بڑی آپ نے دعا کر لی ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو کیسا کریم رب ہے کہ تو نے ہمیں مجھے بڑھاپے میں جبکہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور میری اس عمر میں آنے والے لوگ تو نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب کے تو اولاد کا تصور چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھ لو نا، 70 سال سے تجاوز ہو جائیں، کوئی صاحب 80 سال میں تجاوز کر جائیں، 90 سال میں پہنچ جائیں تو اب تو بات ختم ہے، اب نا امیدی ہے، اب تو وہ اپنا اگلے جہان کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ابراہیم کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو بھی کیسا قادر ہمارا خدا ہے کہ میں 90 سال کا ہو گیا ہوں، تمہیں مجھے بیٹا عطا کر دیا، اور پھر اب جب کہ میں 120 سال کا ہو چکا ہوں تو تو نے مجھے ایک اور بیٹا عطا فرما دیا۔ یعنی 30 سال کا فاصلہ بنتا ہے اور فرق بنتا ہے زمانوں کے اعتبار سے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کی ولادت میں۔ تو آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی کہا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب کتنا دعائیں سننے والا ہے، یہ جملہ آپ نے ارشاد کیا۔ اور پھر اس کے بعد اب ہم وہ دعا سیکھنے لگے ہیں جو میرے آقا نے، میرے مصطفیٰ پاک نے ہر نماز میں داخل فرما دی ہے۔ آئیے ذرا اس دعا کے کلمات تو ہم دیکھیں۔ فرمایا کہ ربی جعل، بنیادی طور پر یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، لیکن اتنا زبردست انداز تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قرآن کا حصہ بنایا اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلمات کیا ہیں۔ ارشاد ہوا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ پہلے ہم صرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کچھ وضاحتیں ہیں وہ بھی طلب کر لیں گے۔ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے کچھ اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ذہن میں سوال رکھنا، ساری اولاد کی دعا تو نہیں کی،
اے اللہ میری کچھ اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا. اور کتنا عجیب لگے گا آپ کو کہ یہ بھی دعا ہے. کون سی؟ اے اللہ جو میں نے دعا کی ہے اسے قبول فرما لے. یہ بھی دعا ہے. اچھا آگے بڑھیے. ربنا اغفر لی. پیغمبر کہتے ہیں اے اللہ مجھے مغفرت دے دے. میں نے ترجمہ یوں نہیں کیا اے اللہ مجھے بخش دے. جو لفظ قرآن حکیم کا ہے میں نے وہی کہا. اے اللہ مجھے مغفرت دے دے. ولوالدی. اے اللہ میرے والدین کو بھی مغفرت عطا فرما دے. وللمؤمنین. اے اللہ جو ایمان والے ہیں انہیں بھی مغفرت عطا فرما دے. یوم یقوم الحساب. قیامت والے دن. یہ ہے وہ دعا جو ہم ہر نماز میں سنتوں میں پڑھتے ہیں, فرضوں میں پڑھتے ہیں, نفلوں میں ادا کرتے ہیں. اس میں بھلا کتنی چیزیں ہوئیں. نمبر ایک بات تو یہ ہوئی کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا, اور ایک یہ ہوئی کہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. نمبر تین یہ ہوئی کہ اے اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر کہ میں نے جو دعا کی ہے انہیں قبول کر. یہ بھی تو دعا ہے ایک. نمبر 4 پر کہا کہ میری مغفرت فرما دے. نمبر 5 پر کہا کہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے. نمبر 6 پر کہا کہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے. آئیے ترتیب کے ساتھ ہم ان باتوں کو ذرا تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیں گے. تو اب دیکھیں کہ عبادتوں کی دنیا میں عبادتیں تو بہت زیادہ نہیں ہیں. کیا ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کرتے تھے, یہ بھی اللہ کے حکم ہے تو اس کی عبادت ہے. روزے بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, سارا کچھ ہے. لیکن میں کہوں گا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو عبادتیں تو بہت زیادہ تھیں, لیکن آپ نے اس بات کی اہمیت کو اٹھایا کہ عبادتوں کی دنیا میں نماز جیسی کوئی نہیں ہے. تو آپ نے کہا اے مولا بس نماز مہربانی کرنا, نماز دے دے. نماز حالانکہ آپ نماز پڑھتے تھے. اچھا یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے کہ, تو جب پھر نماز پڑھتے تھے تو پھر یہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جاننا چاہیے کہ بات ہے تو صحیح نا, کہ نماز تو پڑھتے تھے تو پھر بھی یہ کہنا کہ اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دیکھیے ایک ہے نماز پڑھنا اور پھر ایک ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھنا. ان دونوں باتوں میں فرق ہم تو خوب جانتے ہیں, کیونکہ ہم میں اکثر ایسے ہیں جو نماز میں کوتاہی ہو گئی, کبھی فجر رہ گئی, اور اکثر فجر ہی رہتی ہے, کہ کبھی عشاء رہ گئی, کبھی ظہر رہ گئی, تو پڑھتے تو ہیں لیکن درمیان میں ڈنڈی کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ماحول کا عنوان بن چکا ہے. پڑھتے بھی ہیں لیکن ساتھ اسے مس بھی کر دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بنیادی عنوان یہ ہے, اے اللہ پڑھتا تو میں ہوں تو مہربانی کر نہ میں ہمیشہ پڑھوں, میں کوئی بھی ناغہ نہ کروں, میں کوئی بھی نماز نہ چھوڑوں. تو ایک تو بات آپ یہ سمجھیے کہ نماز اس قدر اہم ہے انسانی زندگی میں کہ پیغمبر بھی ہوں تو وہ تمام تر عبادات کو ہونے کے اور کرنے کے باوجود ان میں عنوان اس کو بناتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے. تو اسی بات کو تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں, حضور نے فرمایا کچھ باتیں ہیں کہ جن سے میں محمد کی بھی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو حضور وہ باتیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے نا, یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے, لیکن میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کیا نہیں چاہو گے تم کہ تم پر میرے آقا حضور کی نظر مبارک ٹھنڈی ہو جائے؟ تم ایسا کوئی عمل بجا لاؤ کہ حضور کہیں کہ میں مجھے ٹھنڈ پڑ گئی ہے. جملے بولتے ہو نا بعض اوقات, او واہ یار واہ, او تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے. میرے حضور کہتے ہیں نماز کو سلامت رکھنا, میں محمد کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام سیکھیے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اپنے بچوں کے لیے پہلے بھی یہی دعا کی تھی. میں اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, وہاں بھی دیکھو یہی کہا. حالانکہ کہا جا سکتا تھا اے اللہ میں اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ نمازیں بھی پڑھے, یہ روزے بھی رکھے, یہ حج بھی کرے, یہ سارا کچھ کہا جا سکتا تھا. لیکن آپ نے کہا کہ اے اللہ یہ نماز تو پڑھے نا. لگتا ایسے ہے. میں کوئی فتویٰ نہیں کہنے لگا, میں تو جو ہلکا سا ذہن میں بات آئی میں وہ اس کا اظہار کرنے لگا ہوں کہ لگتا ایسے ہے کہ نماز یہ ام العبادت ہے, یہ تمام عبادتوں کی ماں ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ہر دن میں ہمیں نماز عطا فرمائی, اور پھر ایک رکعت نہیں, رسول اللہ نے کبھی 2, کبھی 3, کبھی 4 فرض, پھر حضور نے کم نہ ہونے دیے, 7 بڑھا دیے. میں 2 سنتے ہیں, کبھی 4 سنتے ہیں, کبھی 6 سنتے ہیں, اور عشاء کے وقت تو کہا چلو 3 وتر بھی ساتھ. تو یہ نماز لگتا ایسے ہے کہ یہ ام العبادت ہے. یہ ام العبادت کیوں نہ ہو؟ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ پتہ ہے تمہیں کہ بندہ اپنے اللہ سے قریب ہونا چاہے تو سب سے زیادہ قریب اپنے اللہ سے بندہ کب ہوتا ہے بھلا؟
رسول اللہ علیہ السلام نے یہ عنوان اٹھایا کہ بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہے تو کون سا وہ ایسا انداز ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو چکا ہے. حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں جب وہ سجدے میں ہوتا ہے نا تب. تو یہ سجدے کی جو حالت ہے یہ بندے کو اللہ سے بہت زیادہ قریب کرنے والی ہے. تو ارشاد گرامی ہوا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو پھر میں کہوں گا دو دعائیں ہوئیں. ایک تو اللہ سے یہ مانگا کرو اے اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما, اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ, ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشگی کی دعا کی تھی نا, دوسرا ہمیں اے اللہ ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ومن ذریتی, اس پر یہ جو ہے نا من ذریتی, میری بعض اولاد کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس پر ائمہ تفسیر نے تو یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر یہ راز کھول دیا تھا کہ آپ کی اولاد جوں آگے بڑھے گی آگے بڑھے گی آگے بڑھے گی تو یہ ساری کی ساری دین اسلام پر قائم رہنے والی نہیں ہوگی. ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو کفر کی طرف چلے جائیں گے, اور کچھ وہ ہوں گے جو اسلام کی طرف چلے جائیں گے اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کی طرف چلے جائیں گے. تو چونکہ اللہ پاک نے اپنے نبی پر یہ راز کھول دیا ہوا تھا تو پھر اسی لیے ایک پیغمبر دعا میں اہتمام رکھتے ہیں اور اس جہت کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ جب رب نے میرے کچھ اولاد میں سے ایسے افراد ہیں جنہیں کفر کی طرف انہیں جانا ہے اور کچھ نے اسلام کی طرف, تو دعا کی اے اللہ جو اسلام کی طرف جانے والی میری اولاد ہے نا وہ صرف مسلمان ہی نہ ہو بلکہ وہ نماز پڑھنے والے بھی ہو. تو محسوس کرتی ہو کہ مسلمان ہونا کمال ہے, لیکن مسلمان ہونے کے بعد نمازی ہو کر رہنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے. اتفاق سے ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں, میں نے کہا اتفاق سے, ہاں جی ہمیں اتفاق سے مسلمان, وہ گھر میں پیدا ہوئے تو اسلام کا ماحول, وہ ماں نے کلمہ بتا دیا, باپ نے کلمہ بتا دیا, کوئی جہاد تو ہم نے نہیں کیا, کوئی جد و جہد تو نہیں ہوئی, کوئی کوشش تو نہیں ہوئی, کوئی تلوار تو ہم سے نہیں چلی, کوئی ہڈیاں تو ہماری نہیں ٹوٹی, جیسے کہ قرون اولیٰ میں مسلمانوں نے یہ ساری قربانیاں دی تھیں. تو اس لیے میں نے کہا اتفاق سے ہم مسلمان تو ہو گئے, لیکن مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا کمال ہوتا ہے اسے بھی تو ہم نے حاصل کرنا ہے, اور نماز اسلام کا پہلا کمال ہے جو کہ وجود میں ہونا چاہیے. اس پر میرے استاد گرامی علامہ نور احمد صاحب بندیالوی ارشاد فرمایا کرتے تھے یار یہ نظام ہمیں نہیں سمجھ, یہ اللہ کی بانٹ ہے, ہمیں نہیں سمجھ. مثال تو قرآن سے ہمارے سامنے آ گئی نا کہ اولاد آگے چل کر تو پھر تقسیم ہو جاتی ہوتی ہے, کچھ اچھائی کی طرف اور کچھ برائی کی طرف. لیکن میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یار اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہر گھر میں, اور دیکھنا یہ بات ہے قرآن کی جو ہوئی تو سچی ہی ٹھہرے گی, ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی باپ کے 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹے ہیں, 5 بیٹے ہیں, یا کل 7 اولاد ہے, کل 8 اولاد ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹے بیٹیاں نمازیں پڑھنے والے ہوں, لیکن ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے, خدا کی پناہ ہے, وہ تقریباً ہر خاندان میں اولادوں کی دنیا میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جسے اب بندہ کیا کہے, وہ اس میں اکھڑ پن بھی ہوتا ہے, وہ ضدی بھی ہوتا ہے, وہ ہٹ درم بھی ہوتا ہے, وہ بد مزاج بھی ہوتا ہے, وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے, وہ لفنگا بھی ہوتا ہے. یعنی جتنی اچھائیاں اللہ نے اس گھر میں نازل کی ہوتی ہے نا تو یہ اکیلا ہی اتنا ہی زیادہ برا بھی ہوتا ہے. تو یہ ہر خاندان میں ایسا ہے. تو دعا ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے, اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. ومن ذریتی, لیکن یہاں سے اپنی اولاد کا درد رکھنا, اپنی اولاد کا احساس رکھنا اور انہیں دوزخ سے بچانے کا بندوبست کرنا, میں یہ احساس آپ کو ٹرانسفر کر سکتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اے میرے مولا میری وہ اولاد جو درجے میں مسلمان ہے تو مہربانی کرنا نا کہ وہ نماز پڑھے, کہ وہ نماز پڑھنے والی بن کر رہے, وہ بغیر بے نماز نہ ہو. ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہم اپنی دعاؤں کے اندر یہ جملہ بولتے ہیں, یہ علماء سے, اماموں سے, خطیبوں سے, پیروں فقیروں سے آپ یہ دعا سنتے ہوگے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یعنی پہلے بہت کچھ مانگ چکے ہوتے ہیں, اے اللہ رزق دے, اے اللہ مال دے, اے اللہ تقوی دے, اے اللہ حج دے, اے اللہ حرمین کی زیارت دے, تو درمیان میں یہ جملہ بھی بول دیتے ہیں ربنا تقبل منا. یہ بھی دعا ہے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا یہ ہے, پہلے کہا اے اللہ مجھے وہ شے دے, یہ شے دے, یہ شے دے. اب دعا یہ ہے اے اللہ میں نے جو کچھ مانگا ہے وہ سارا ہی عطا فرما, وہ جو میں نے دعا کی ہے میری اس دعا کو رد نہ فرما, اسے قبول فرما. تو دعائیں کرنے کے بعد پھر ان دعاؤں کے قبول کرنے کی الگ دعا ہے, ربنا وتقبل دعا. اے اللہ جو دعائیں میں نے کر لی ہیں اب ان دعاؤں کو تو قبول بھی فرما لے. ربنا اغفر لی ولوالدی. اب عنوان ذرا حساس ہے, خاموش ہو جانا پڑے گا, ذہن کو ذرا سنبھالنا پڑے گا.
اور ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا، ہمارے سنت کو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود بخود ہی مہربانی فرما دی کہ ہمیں وہ عقیدہ ہی ایسا عطا فرما دیا اور وہ نظریہ ہی ایسا عطا فرما دیا جس میں کوئی جھول نہیں ہے، جس میں کوئی لچک نہیں ہے، جس میں کوئی ڈھیلا پن نہیں ہے، جس میں کوئی بے ادبی کا بے ہنگم مظاہرہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اللہ کا ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ کا کوئی نبی نہ چھوٹا گناہ کرتا ہے نہ بڑا گناہ کرتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمارا تو میاں عقیدہ ہی یہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن آئیے، ربنا غفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ اس سے ایک غلط نظریہ کچھ لوگوں نے قائم کیا۔ کون لوگ ہیں؟ ہمارا عنوان نہیں ہے، ہمیں تو اپنا قرآن سمجھنا ہے کہ یہ کن لوگوں نے نظریہ قائم کیا۔ چھوڑو یار، اپنے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نبی چونکہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری بخشش فرما دے، اے اللہ میری بخشش فرما دے، میں نے گناہ کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ ذرا ایک نشست چھوڑ کر پچھلے سبق میں جائیے نا، یہ اہل سنت تھے جنہوں نے آپ کو یوں سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا اے بادشاہ یہ میری بہن ہے، اے بادشاہ یہ میری بہن ہے، تو اس سے اہل سنت نے یہ سمجھا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں کہ یہ میری بہن ہے۔ مذہبی بہن تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سمجھا کہ ابراہیم جھوٹ بول رہے ہیں، بہن تھی نہیں بیوی تھی، اور جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بہن ہے۔ تو دیکھو جملہ تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے کسی کی مقدر میں یہ بات ڈال دی، یہ نبی ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، جھوٹ گناہ ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کیا کرتے۔ کسی کے ذہن میں اللہ نے یہ تحقیق ڈال دی، اور کوئی اپنا مقدر یوں خراب کر بیٹھا۔ انہوں نے کہا پیغمبر جھوٹ بول رہے ہیں، بیوی کو بہن کہہ رہے ہیں۔ میاں بیوی بہن ہی تو ہوتی ہے، وہ ابھی عارضی طور پر تمہاری رشتہ دار بن گئی، لیکن کچھ عرصہ پہلے اور پھر بعد میں بھی یہ تمہاری مذہبی بہن ہی تو ہے۔ خیر یہ تفصیل ہو چکی، لیکن کچھ لوگوں نے انبیاء کو گناہگار جانا، رسولوں کو گناہ کی طرف انہوں منسوب کیا، تو وہ کہتے ہیں گناہ ہوئے تھے، تبھی تو وہ کہہ رہے تھے ربنا غفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ وہ تبھی تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ لیکن آئیے میں بتانا چاہوں گا کہ امام فخر الدین رازی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، علامہ قرطبی نے، ابن عاشور نے، علامہ اسماعیل حقی نے، یہ جو تمام اجلہ علماء ہیں، حتیٰ کہ ابن جوزی تک نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ آپ چاہیں تو ان کی تفاسیر جو میں نے بولی آپ اٹھا کر کے پڑھیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایک نبی کا یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے مغفرت عطا فرما دے، تو یہ اصل میں ان کی طرف سے اظہار عجز ہوتا ہے اور اظہار تواضع ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس درجے میں سمجھتے ہیں جیسے کہ نبی نہیں، نبیوں کے سردار آقا حضور، انہوں نے بھی ایک بار کیا کہا تھا، میں حدیث کے الفاظ بولنے لگا ہوں، نبیوں کے سردار آقا حضور نے ایک بار یہ دعا کی تھی اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں نے وہ تو ادا نہیں نہ کیا۔ یار اب حد ہو گئی ہے، اگر آقا حضور بھی بندگی کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ پھر کس میں تاب ہوگی، پھر کس میں مجال ہوگی کہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے؟ لیکن پھر بھی حضور کا یہ جملہ اے اللہ کہ میں تیری بندگی کا حق تو ادا نہیں نہ کر سکا، ما اسنیت علیک کما اسنیت علی نفسی کا، جیسے تو نے اپنی شان بیان کی ہے میں نے ایسی تو بیان نہیں نہ کر سکا۔ تو یہ دیکھو یہ اظہار عجز ہے۔ اللہ کے دربار میں تو سارے عاجز ہیں، نیاز مند ہیں، اور اللہ کے دربار میں تو سارے چھوٹے ہیں۔ اللہ کے دربار میں کوئی رب کے برابر ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو اپنے اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو تواضع کا پیکر بناتے ہیں، عجز کا پیکر بناتے ہیں، اور اپنے اللہ کے مقابلے میں چھوٹا ہونے کا احساس، اے اللہ ہم وہ تو نہیں نا، تو رب ہے، جیسی تو نے اپنی شانیں بیان کی ہم تو تجھ سے چھوٹے ہیں، ہم نے تو وہ شانیں ویسے بیان نہیں کی ہیں۔ ذہن میں آ جانا چاہیے یہ تمہیدی کلمات، یہ تمہیدی جملے، یہ مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کچھ ویسا ہی کہہ رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ جیسے تیری ہم نے عبادت کرنی تھی ویسے تو نہیں کر سکے نا، مولا یہ بھی سمجھو کہ کوتاہی ہی ہے تو یہ بھی معاف فرما دے۔ یہ آپ کا اظہار تواضع ہے، یہ آپ کی طرف سے اظہار عجز ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں یوں کہتے ہیں۔ اچھا میں ایک بڑی پختہ بات آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں کہ مذہب کی دنیا میں اب یہ جو بات میں کہنے والا ہوں اس میں کوئی مسلک بھی ایسا نہیں ہے جو اختلاف کرے، کوئی مسلک بھی ایسا نہیں ہے جو اختلاف کرے، دھیان دینا ذرا، میں چونکہ سوچ کر کہہ رہا ہوں اور مذہب کے ترازو میں تول کر آیا ہوں تو آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں۔ آپ کے 6 سال کے بچے
انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کیا سمجھے گناہگار ہوئے ہیں؟ فیصلہ کن بات ہے. آپ کے 10 سال کے بچے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کیا گناہگار ہو گئے ہیں؟ بھئی جب تک شریعت کا حکم لاگو نہ ہو اس وقت تک وہ جرم نہیں ہوتا. تربیت کرو، حضور نے فرمایا نماز کی تلقین کرو، سمجھاؤ، ساتھ کھڑا کرو، کبھی کبھی مارا کرو، یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں، لیکن جرم نہیں ہے. اگر کسی بچے نے نماز نہیں پڑھی تو جرم نہیں ہے. تو ایسے ہی نماز کی کہانی ہے، روزہ نہیں رکھا اس نے تو گناہ نہیں ہوا. اچھا جی اس نے مثلا، تو جب تک شریعت لاگو نہ ہو اس وقت تک بچہ گناہگار نہیں ہے. بالغ جس دن ہو گیا، شریعت کے سارے حکام لاگو ہو گئے، اب اگر کوئی حکم آگے پیچھے کیا اب جرم ثابت ہوگا، اب گناہگار ہوگا. لیکن مجھے بتاؤ ہاں بھلا، جب یہ بات طے پا گئی کہ بچے کے حق میں وہ بے نماز ہونا یہ گناہ نہیں ہے، یا کوئی جرم نہیں ہے، یا کوئی گناہ نہیں ہے، حتیٰ کہ میں بڑا ڈر رہا ہوں کہ میرے جملے سے آپ کوئی غلط معنی نہ نکال لیں، بچے نے چوری کر لی، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے؟ میں ڈر اس لیے رہا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھو پھر چوری بچوں سے کروا لینی چاہیے، ڈرنا چاہیے اس سے. میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں. ایک بچے سے غلطی ہو گئی، اس نے زنا کر لیا، 80 کوڑے نہیں لگیں گے اسے. بھائی مجبوری ہے، ابھی شریعت کا وہ پابند ہوا ہی نہیں ہے، ابھی اللہ کا حکم اس پر لاگو ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر جاننا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ جب تک بچے ہیں، وہ جب تک نابالغ ہیں، تربیت ضرور کرنی ہے. انہیں سزا تھوڑی بہت جو اپنی طرف سے دے سکتے ہو وہ دینی ہے، لیکن جو مذہب نے عنوان قائم کیا وہ سزا ابھی نہیں دینی ہے. تم نے دینی ہے سزا، اسے روک تھام کرنی ہے، جرائم کہیں ہو نہ جائیں. لیکن سمجھے آپ جو میں بات نکالنا چاہتا تھا کہ بچے کا جرم تو جرم ہی نہیں ہے، بچے نے جو خطا کی وہ تو گناہ ہی نہیں ہے. تو پھر اب بتاؤ، کوئی بچہ پڑھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سوچ کر بتاؤ کہ بھلا کہ یہ بچہ کس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے؟ بھائی اس کا تو گناہ ہی نہیں ہے، جو اس نے کیا وہ درجے میں مذہب کے ترازو میں اس کا عنوان گناہ ابھی بنا ہی نہیں ہے. پھر اس کے استغفار کرنے کو کیا بچے استغفار نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں جناب عالی. تو پھر کیا کہو گے یہ بچہ گناہ کرتا ہے؟ کچھ نہ کچھ کہو گے نا کہ یہ گناہ نہیں جی، یہ نہ جی کچھ اور کر رہا ہے. تو میں بعض اوقات پنجابی کا لہجہ ہوتا ہے لیکن مفید ہوتا ہے، مرو نبیوں کے بارے میں ایسا کہہ لو. بعض اوقات کوئی جملہ پنجابی کا ہوتا ہے، لہجہ ذرا پنجابی کا ہوتا ہے، لیکن میں مجبور ہو جاتا ہوں کہنے مرو رسولوں کے بارے میں ایسا سوچ لو نا، یہ گناہ کر چکے ہیں اس لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے. بلکہ کچھ ایسا کہہ دو نا کہ اے اللہ یہ بخشش اس لیے مانگ رہے ہیں، مغفرت کا تقاضا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ عاجزی کر رہے ہیں. کیا حرج ہو گیا اتنا کہنے میں؟ یا پھر یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، تو اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھنا عبادت. یہ علم عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ محدثین نے بیان کیا. ملا علی قاری کے ہاں پڑھ سکتے ہو. اللہ فرمائے روزہ رکھو، چونکہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا عبادت. تو حکم کو پورا کرنا اگر بات یہی ہے کہ عبادت، تو پھر اللہ نے یہ بھی تو کہا استغفار کرو. تو اب یہاں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نبی اس لیے مغفرت مانگ رہا ہے کہ یہ عبادت ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. لازمی یہی کہنا ہے کہ رسول نے گناہ کیا، لازمی ماحول میں ہلچل پیدا کرنی ہی ہے، لازماً لڑائی لینی ہی ہے، لازماً محراب کو محراب سے لڑانا ہی ہے. احتیاط ہے نا رسولوں کے معاملے میں. کہہ دو نا جی وہ گناہ نہیں کیا بلکہ اللہ کا حکم تھا، پیغمبروں بخشش مانگو عبادت ہے. پیغمبر کہتے ہیں مولا پھر مغفرت دے دے کیونکہ عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے. تو میں نے اس موقع پر ویسے 7 جواب نقل کیے ہیں ائمہ تفسیر نے کہ رسولوں کا مغفرت طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے. میں نے 2-3 باتیں آپ کو بیان کی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم امتی لوگ کہیں اے اللہ مجھے مغفرت دے دے تو معنی ہوتا ہے گناہ ہوا ہے معاف کر دے، اور اللہ کا نبی کہے نا مغفرت دے دے تو معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ میرا درجہ بلند کر دے. ہاں یہ بھی کہا گیا ہے. ائمہ تفسیر نے یہ بات بھی نقل فرمائی ہے. تم یہاں ہمیشہ یہ جمالیاتی پہلو لاؤ بلکہ ایمانیاتی پہلو لاؤ. رسولوں کے معاملے میں ایمانیاتی پہلو اختیار کیا کرو جس میں تمہارا ایمان خطرے میں نہ پڑے، جس میں تم بے ادبوں میں کہیں شمار نہ ہو جاؤ. ربنا غفر لی، اے اللہ مجھے مغفرت عطا فرما دے. البتہ ایک مفسر کا مجھے یہ جملہ بڑا اچھا لگا، انہوں نے بات کسی اور طرف سے کی، ابراہیم کا یہ کہنا کہ اے اللہ مغفرت دے دے، تو یہ تو سمجھ آئی نا کہ بندہ دعا اسی شے کی کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات تو محسوس ہوئی نا کہ بندہ دعا میں ہمیشہ وہی شے مانگتا ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر جملہ پتہ کیا تھا؟ بڑا پاک جملہ ہے.
وہ بڑا اونچا جملہ اس مفسر نے کہا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر اتنا چوٹی کا بندہ ہو, اتنا چوٹی کا بندہ ابراہیم علیہ السلام ہے, اور ابراہیم بھی ایسے پیغمبر ہیں کہ کئی مذہب کے کئی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے. کئی مسائل ایسے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا کبھی حضور نے, میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا جملہ فرمایا ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے, کبھی نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آیا, میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ ہمارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے. یہ دیکھیں نا, منسوب کیا نا. تو میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں. تو بندہ اتنا اونچا کہ نبیوں کا سردار بھی کہے مولا یہ کام ان کا ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے میرے مذہب میں ڈال دے, اتنا اونچا بندہ. تو اب جو جملہ, وہ پاک جملہ وہ کہنے والا ہوں, وہ کیا تھا؟ اتنا اونچا بندہ بھی اگر محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی تو نظام چلے گا. میں نے مغفرت کہا, میں نے گناہوں کی بخشش نہیں کہا, وہی لفظ بول رہا ہوں اور اسی معنی میں بول رہا ہوں جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ وہ بھی اگر محسوس کریں کہ اللہ کی مغفرت ملے گی تو نظام چلے گا, تو میاں پھر ہمیں تو بہت زیادہ مانگنی چاہیے, بہت زیادہ مانگنی چاہیے. اس بار بھی میں جو سبق پڑھنے کے لیے حاضر خدمت ہوا, مجھے توفیق ملے تو میں چلا جاتا ہوں, زیادہ وقت مجھے میسر ہو تو میں راولپنڈی چلا جاتا ہوں میرے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے پاس سبق پڑھنے کے لیے, اور اگر ٹائم کم ہو تو میں سہاوے چلا جاتا ہوں علامہ نور احمد صاحب کے پاس, یہاں سے سبق سیکھ لوں. تو میں یہ استادوں کا ملنا, جیسے والدین کو ملنا, یہ مستقل ایک عنوان زندگی ہے, مذہب نے اسے عنوان بنایا ہے. ایسے ہی جاننا چاہیے کہ استادوں کے پاس علم سیکھنے کے لیے باقاعدہ پہنچ جانا یہ بھی مذہب کا عنوان ہے. اچھا, میں اس عنوان پر نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں جو پہنچا, زبردست سبق میرے استاد گرامی نے پڑھایا. فرمانے لگے کہ آج کے دور میں یہ زندگی تقریباً بے برکت ہو چکی ہے. نہ رزق میں برکت, نہ مال میں برکت, نہ عمر میں برکت, نہ عبادت میں جو نتائج ہونے چاہیے ان نتائج میں برکت. تو بڑی بے برکتی سی چھائی ہوئی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ نے حدیث پاک میں پڑھانا شروع کر دی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس بے برکتی کو دور کرنے کے لیے مذہب نے کتنے اصول ارشاد فرمائے ہیں. اچھا, وہ 11 کے قریب اصول تو آپ نے اس نشست میں پڑھائے. پھر فرمانے لگے کہ میری نظر میں کچھ اور بھی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان 11 کو بڑھا کر کے 40 تک پورا کر دوں. تو وہ پیش نظر تھا کہ 40 حدیثیں, وہ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت ہے. تو ان 11 اصولوں کے اندر ایک اصول یہ تھا, اور تھا قرآن حکیم کا, کہ یہ جو استغفار کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے جو مغفرت طلب کرنا ہے, یہ ایسی شے ہے جو بندے کی زندگی میں برکتوں کا حسن نازل کروا دیتی ہے. جسے بندے کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. تو پھر میں کہنے والا ہوں کہ اگر یہ بات ٹھہری, قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا, جب یہ بات ٹھہری تو پھر آئیے ہم یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, ہم 7واں جواب یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں نا, یا 8واں جواب کہ ابراہیم کہتے ہیں مولا مغفرت دے دے, مغفرت دے دے. تو جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب مغفرت اترتی ہے نا تو زندگی میں برکتوں کی لہر دوڑ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے. تو انبیاء نزول برکت کے لیے مغفرت کرتے ہیں. یہ میں نے 8واں انداز آپ کی خدمت میں کہنا چاہا. ربنا اغفر لی ولوالدی, میرے والدین کی بخشش فرما. وہ وقت تجاوز کرنے لگا, میں چند منٹ میں یہ 2-3 لفظ پورے کر دوں اگر آپ کی طرف سے اجازت ہوگی. وہ گھروں میں آپ لوگ, وہ مجھے کچھ ایسے دوست بھی ہیں میرے اچھے ہیں, وہ کہنے لگے ہمیں گھر سے چھٹی کم ملتی ہے, ہم اس لیے کم آتے ہیں. چلو آپ کی چھٹی 40 منٹ کی وہ تو ہو گئی پوری, دو لفظ رہ گئے ہیں, میں ذرا اسے پورا کر دوں آپ کے لیے. ویسے اگر تو والدین سے چھٹی نہ ملے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وزیر اعظم سے چھٹی نہیں ملتی, یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. اپنے وزیر اعظم کو سمجھاؤ نا کہ بندی ہے خدا, وہ اللہ کا پیغام سیکھنے جا رہا ہوں. کچھ وزیر اعظم بھی ہیں ڈاڈے, وہ چھٹی نہیں دیتے اپنی پبلک کو, خامد کو چھٹی نہیں دیتے کہ اللہ کا مذہب سیکھنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے چلے جاؤ. یہ ہے اس لیے بتا رہا ہوں, اور ہنسنا پڑ رہا ہے مجھے کہ ایسا ہے. تو آپ چلیے, والی والدیا, میرے والدین کی بخشش, مغفرت. اچھا بھی یہ عنوان میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں کچھ بولنا ہے, یہ 2-3 منٹوں میں پورا ہونے والا نہیں ہے. میں انشاءاللہ العزیز یہیں سے عنوان اگلی نشست میں آگے بڑھاؤں گا. آپ کا نظام بھی صحیح سلامت رہے, اور میں بھی اس کو ڈیٹیل سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.